أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم۔ ان قریب کہیں گے بے وقوف، احمق۔ سفہا یہ جمع ہے سفیہ کی، احمق لوگ۔ ما ولاہم، کس چیز نے پھیر دیا ان کو، عن قبلتہم التی کانوا علیہا، ان کے اس قبلہ سے جس پر وہ تھے۔ کہہ دیجئے اللہ ہی کے لیے مشرق اور مغرب ہے، وہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے طرف سیدھی راہ کی۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب کا جو ثانی دوسرا پارہ شروع ہو رہا ہے، یہاں اللہ پاک نے ایک واقعہ دو رکوع کے اندر بیان فرمایا ہے۔ واقعہ ایک ہے، رکوع دو ہے۔ وہ ہے تحویل قبلہ، قبلہ کی تبدیلی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی رحمت علیہ السلام نے 16 یا 17 ماہ مدینہ شریف میں نماز پڑھی اور چہرہ بیت المقدس کی طرف۔ پھر قبلہ تبدیل ہو گیا اور یہ 2 رکوع اللہ پاک نے نازل فرمائے، اور اب حکم ہوا کہ خانہ کعبہ مکہ مکرمہ کی طرف اپنا چہرہ کر کے نماز پڑھو۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں تھے تو آپ حجر اسود اور رکن یمانی کے درمیان جو دیوار ہے، جہاں یہ دعا پڑھی جاتی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان اس دیوار کے پاس کھڑے ہو کر آپ نماز ادا کرتے تو چہرہ جو ہے خانہ کعبہ کی طرف بھی ہو جاتا اور بیت المقدس کی طرف بھی۔ اس طرح آپ کھڑے سامنے خانہ کعبہ اور اسی طرف آگے چل کر بیت المقدس ہے۔ مدینہ شریف میں یہ شکل ممکن نہیں تھی، اس لیے کہ مدینہ منورہ کے جو مکہ مکرمہ ہے وہ جنوب کی طرف ہے اور جو بیت المقدس ہے وہ شمال کی طرف ہے۔ اب ایک طرف ہی چہرہ ہو سکتا ہے، دونوں طرف نہیں ہو سکتا۔ 16-17 ماہ تک یہی حکم تھا کہ بیت المقدس کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھی جائے۔ وہ حکم وحی خفی حدیث کے ذریعے، وحی جلی جو قرآن پاک ہے، اس میں اس حکم کا ذکر نہیں ہے کہ آپ بیت المقدس کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھیں۔
تحویل قبلہ کا ذکر ہے، اور یہ پہلا نسخ تھا قرآن پاک میں جو قبلے کی تبدیلی کا حکم ہے، یہ اللہ کی کتاب میں پہلا حکم تھا جس میں نسخ واقعہ ہوا ہے، منسوخ ہونے کا سلسلہ۔ چنانچہ آپ ان 2 رکوعات میں سنیں گے کہ اپنا چہرہ بیت اللہ کی طرف کرو، یہ حکم 1 بار، 2 بار، 3 بار، 4 بار، 5، 6، 7، 8 بار بار 2 رکوع میں یہ حکم آتا ہی جائے گا۔ انسان جب پڑھتا ہے تو حیران ہوتا ہے اتنا تکرار کے ساتھ، اس لیے کہ یہ پہلا واقعہ تھا اور عام لوگوں کی توجہ ظاہر پہ ہوتی ہے، ظاہر پہ۔ تو مشرکین جو تھے انہوں نے خانہ کعبہ کو قبلہ بنایا ہوا تھا، اور یہودیوں نے بیت المقدس کو۔ 16-17 ماہ جب گزر گئے، اللہ پاک نے یہ آیتیں اتاری، تو سب سے جو پہلی نماز پڑھی گئی خانہ کعبہ کی طرف چہرہ کر کے، وہ نماز عصر ہے۔ مدینہ شریف میں ایک مسجد ہے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو زیارت نصیب کرے، اس کا نام ہے قبلتین۔ قبلتین مسجد کی دیواریں، اس مسجد کے محراب و منبر، اس مسجد کا محل وقوع، مسجد قبلتین کی زیارت ایک بہت بڑی دعوت ہے، بہت بڑی تبلیغ ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دی ہے۔ سوچتا ہے کہ قبلتین کیا ہے۔ مسلمان جو تھے وہ نماز پڑھ رہے تھے اور چہرہ جو ہے وہ بیت المقدس کی طرف تھا، مدینہ منورہ سے جنوب کی طرف۔ اس وقت پیغام پہنچا جب جماعت کھڑی تھی اور مسلمان نماز کے اندر تھے، ادھر سے آواز آتی ہے، الا ان القبلۃ قد حولت، خبردار قبلہ تبدیل ہو گیا۔ خبر واحد، احادیث میں یہ ایک موضوع چلتا ہے، خبر واحد، کہ ایک آدمی بتانے والا اگر وہ سچا ہے تو اس کی بات معتبر ہے، خبر واحد حجت ہے۔ نماز میں لوگوں نے اپنا قبلہ تبدیل کر لیا، نماز کے اندر امام صاحب جو تھے وہ مسجد کی جنوبی طرف تھے، وہ اس طرف آ گئے، اور پھر مقتدی جو تھے وہ بھی تبدیل ہو نماز کے اندر۔ الا ان القبلۃ قد حولت، قبلہ تبدیل ہو گئی، اس لیے اس مسجد کا نام ہے قبلتین۔ وہ مسجد اپنی زیارت کرنے والوں کو دعوت دیتی ہے زبان حال سے، کہ جب اللہ تعالیٰ کا حکم آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آئے، فوراً اس کو قبول کرو۔ یہ نہیں ہے کل کروں گا، پرسوں کروں گا۔ مسجد قبلتین بہت بڑی ایک دعوت ہے، کر لوں گا، ہو جائے گا، فوراً عمل، نماز کے اندر ہی، یہ نہیں کہ اگلی نماز میں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مسجد قبلتین کی زیارت بھی نصیب کرے، اور اس مسجد میں جو 2 قبلوں کا مقصد ہے وہ بھی سمجھ آ جائے۔ بہت ساری دنیا مسجد قبلتین کی زیارت کرتی ہے، سمجھتی نہیں کہ اس مسجد میں پیغام کیا ہے۔ اب لوگوں نے شور مچا دیا کہ دیکھو جی، پہلے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، اب خانہ کعبہ کو، پہلے سچ تھا تو اب غلط ہے، اگر اب صحیح ہے تو پہلا غلط تھا، اس طرح کی۔ اللہ پاک نے کہا یہ احمق ہے، سفہا۔ انسان کا کام کیا ہے کہ اپنے رب کے حکموں کو مانتا چلا جائے۔ جب تک اللہ نے چاہا اس کو قبلہ رکھا، جب چاہا تبدیل کر دیا۔ اب 2 رکوع ایک ہی عنوان پر چلتے ہیں۔ کہہ دیجئے اللہ ہی کے لیے مشرق اور مغرب ہے،
اب یہ دو لفظ آئے ہیں، دو خود سمجھو، مشرق بھی اللہ کا مغرب بھی اللہ کا، دو لفظ ہے، دو خود سمجھو، شمال بھی اللہ کا جنوب بھی اللہ کا۔ یہ دو لفظ چونکہ عام طور پر چلتے ہیں اس لیے ان کا تذکرہ اللہ پاک نے فرما دیا۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ، اور اسی طرح جیسے ہم نے تمہیں قبلہ اول عطا کیا ہے، قبلہ اول، اسی طرح ہم نے بنایا تم کو امتم وسطا، امت بہترین، اعلیٰ، افضل، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم گواہ ہو جاؤ لوگوں پر۔ یہ گواہی قیامت کے دن ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام آئیں گے، یا اللہ تیرا پیغام تیرے بندوں کو سنا دیا تھا، لوگ کہتے ہیں کوئی نہیں، ہمارے پاس نہ کوئی بشیر آیا ہے نہ نذیر آیا ہے۔ گواہی کا مسئلہ پیدا ہو گیا، نوح علیہ السلام کے حق میں گواہی کون دے گا؟ وہاں پر امت محمد کھڑی ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم نے قرآن پڑھا، اللہ پاک کی بتائی ہوئی بات کو پڑھا کہ نبیوں نے رب کا پیغام اللہ کے بندوں کو سنا دیے، قیامت کے دن گواہی دیں گے۔ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، دوسری گواہی یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دین پہنچایا، صحابہ نے تابعین کو، تابعین نے تبع تابعین کو، چلتے چلتے تا قیامت یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ اب شہداء کون ہے؟ جو مبلغ ہے، جو دائی ہے۔ ہر مسلمان کو مبلغ ہونا چاہیے، دائی، اسی طرح پھر وہ شہداء میں شامل ہوگا نا، تاکہ تم گواہ بن جاؤ کہ اللہ کا دین پہنچا دیے۔ ہر مسلمان کے ذمے فرض ہے تبلیغ کرنا، تاکہ اس آیت کریمہ میں اس کا شمول ہو جائے۔ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہ ہے۔ اللہم اشہد، اللہم اشہد، اے اللہ گواہ رہنا، اے اللہ گواہ رہنا۔ اللہ پاک گواہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک زبر زیر بھی نہیں چھپائی، جو اللہ نے بتایا منو ان اللہ کے بندوں کو سنا دیا۔ تو حدیث پاک میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہود لوگ جو ہیں تین باتوں پر بڑا حسد کرتے ہیں۔ ایک، جمعۃ المبارک کے دن پر اللہ نے اس امت کو جمعہ کے دن کی ہدایت سے نوازا ہے، وہ جمعے کی فضیلت کو نہیں پا سکے، بھٹک گئے اور پیچھے ہٹ گئے۔ اور دوسرا فرمایا تمہارے قبلے پر، خانہ کعبہ جو قبلہ ہے نا، یہ بھی ان کو بڑی تکلیف ہے۔ تیسری بات، التعمین، آمین کہنے پر، جب نمازوں میں امام صاحب کے پیچھے آمین کہتے ہو، اس سے بھی ان کو بڑا حسد ہے۔ لیکن تمہیں گواہ بنایا، تم گواہ رہو۔ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا، نہیں بنایا ہم نے وہ قبلہ جس پر آپ تھے، پہلے وہ قبلہ تھا بیت المقدس، إِلَّا لِنَعْلَمَ، مگر تاکہ ہم جان لیں، مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، کون ہے جو پیروی کرتا ہے رسول کی، اس سے جو پھر جاتا ہے اپنی دو ایڑیوں پر۔ عقبئی یہ تثنیہ کا صیغہ ہے، دو، جیسے قبلہ تین مسجد وہ بھی تثنیہ کا صیغہ ہے، دو، عقبئی ہے دو ایڑیاں۔ کون ہے جو پھر جاتا ہے؟ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً، اور یہ بے شک بڑا مشکل ہے، إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، مگر ان لوگوں پر جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، نہیں ہے اللہ تعالیٰ کہ ضائع کرے تمہارے ایمان کو۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ جب قبلہ تبدیل ہوا تو صحابہ پریشان، کہ کچھ ایسے بھی تھے جو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے پڑھتے فوت ہو چکے ہیں، شہید ہو چکے ہیں۔
اور کچھ زندہ ہیں، تو وہ نمازیں کہاں گئیں؟ ان نمازوں کا کیا بنے گا؟ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا۔ یہاں ایمان سے مراد ہے نماز، وہ نماز ضائع نہیں ہوگی۔ تو جس کے پاس نماز نہیں اس کے پاس ایمان نہیں، کیونکہ نماز کو تو ایمان کا ہے۔ ان بین الرجل والشرک والکفر ترک الصلاۃ، انسان کا اور شرک اور کفر کا جو فرق ہے وہ نماز سے۔ تو یہاں پر اللہ پاک نے نماز کو ایمان کہا ہے، اور ایمان مرکب ہوتا ہے، دل سے تصدیق کریں، زبان سے اقرار کریں اور عمل بالجوارح۔ ایمان انما المؤمنون اخوہ، مومن بھائی بھائی ہے۔ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ۔ جب انسان نماز پڑھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، تو پھر وہ اسلامی معاشرے کا ایک فرد ہوتا ہے، اسلامی بھائی چارے میں شامل ہو جاتا ہے۔ اگر وہ نماز نہیں پڑھ رہا تو سمجھو کہ اسلامی معاشرے میں وہ شامل نہیں۔ اللہ پاک نے نماز کو تو ایمان کہا ہے۔ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں کے ساتھ بڑی شفقت کرنے والے، بڑے مہربان۔ قد نرا تقلب وجہک فی السماء، تحقیق ہم دیکھتے ہیں آپ کے چہرے کا اٹھنا پھرنا، فی السماء آسمان میں۔ قربان جائیں، اس آیت میں اللہ کے پاک نبی علیہ السلام کی عظمت ہے، آپ کی شان ہے، اور پورا قرآن ہی آپ کی شان سے بھرا پڑا ہے۔ آپ اپنا چہرہ مبارک آسمان کی طرف اٹھاتے، اللہ پاک سے دعائیں کرتے کہ یا اللہ قبلہ خانہ کعبہ کو بنا دے۔ تو آپ کے چہرے کا اٹھنا آسمانوں کی طرف اور دعا کرنا رب العالمین کو اتنا پسند آیا کہ آپ نے آپ کے چہرہ انور کا آسمان کی طرف اٹھنا، اس کا تذکرہ قرآن پاک میں فرما دیا۔ فداہ ابی و امی، میں اور آپ سب اور ہمارے ماں باپ آپ کے چہرہ انور پر قربان ہو جائے۔ قد نرا تقلب وجہک فی السماء، آپ کے چہرے کا اٹھنا پھرنا آسمان کی طرف۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ہم آپ کو پھیر دیں گے اس قبلے کی طرف، ترضاہا، جس پر آپ راضی ہے۔ آپ راضی ہیں، ساری دنیا کوشش کر رہی ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ ہم سب پر راضی ہو جائے۔ اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ کے نبی ہم آپ کو وہ قبلہ دیں گے ترضا جس پر تم راضی ہو۔ فرق صاف ظاہر نظر آ رہا ہے نا؟ ترضا، تم، آپ جس قبلے کو پسند کرتے ہیں ہم آپ کو اسی طرف ہی چہرہ انور کر کے نماز پڑھنے کا حکم دے دیتے ہیں۔ اس میں بھی اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کی عظمت، شان، رفعت اور بلندی۔ ترضاہا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، پھیرو اپنا چہرہ مسجد الحرام کی طرف۔ فَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ، جہاں بھی تم ہو، فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، تم پھیرو اپنے چہرے اسی کی طرف۔ تم پاکستان میں ہو، تم یمن میں ہو، تم سعودیہ میں ہو، تم جس بر اعظم میں بھی ہو، فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، چہرہ اسی طرف پھیر لو۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اوتو یہ صیغہ فعل مجہول ہے، دیے گئے۔ یہ عام طور پر قرآن پاک میں وہاں آتا ہے جہاں اہل کتاب کی مذمت ہوتی ہے، مذمت۔ اوتو صیغہ فعل مجہول کا، اور کہیں آتا ہے آتینا، ہم نے دیا، صیغہ فعل معروف کا۔ وہاں پر عام طور پر اہل کتاب کی تعریف کی جاتی ہے، ان کی اچھائی، جو ان میں سے اچھے لوگ ہیں۔ وہاں صیغہ فعل معروف کا، آتیناہم الکتاب، ابھی آگے آ رہا ہے۔ اور اوتو دیے گئے، لیعلمون، وہ جانتے ہیں، انہ الحق من ربہم، بے شک وہ
وہ قرآن وہ رسول حق ہے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ نہیں اللہ بے خبر اس سے جو وہ کرتے ہیں. وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ اور البتہ اگر آپ لائیں ان کے پاس اوتوا الکتاب پھر اوتو آگے جو دیے گئے کتاب بِكُلِّ آیَةٍ ہر آیت ما تَبِعُوا قِبْلَتَكَ نہیں وہ پیروی کریں گے تمہارے قبلے کی. آپ نشانیاں دکھا دیں. وما انت بتابع قبلتہم آپ نہیں پیروی کرنے والے ان کے قبلہ کی. وما بعضهم بتابع قبلۃ بعض نہیں ہے بعض ان کا پیروی کرنے والا بعض کے قبلے کی. یہاں 2 دفعہ لفظ بعض آیا ہے تو اس سے مراد یہود و نصارہ آپس میں بھی ان کا کوئی نہیں. ایک نے صخرہ بیت المقدس کو قبلہ بنایا اور دوسرے نے بیت المقدس کی مشرقی جانب کو قبلہ بنایا. ایک دوسرے کی پیروی نہیں کرنے والے. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ اور البتہ اگر آپ پیروی کریں ان کی خواہشات کی اس کے بعد کہ آیا تمہارے پاس علم سے. إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ بے شک آپ اس وقت ظالموں سے ہوں گے. لفظ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے اور مراد امت ہے. اہل کتاب کی آرزو ان کی تمنائیں ان کی آرزویں ان کے پیچھے نہیں چلنا. بس جو حق ہے قرآن و سنت اس کے پیچھے چلنا ورنہ تو ظالمین سے ہوں گے. الذین آتیناہم الکتاب یہ دیکھو آتینا آ گیا پہلے 2 دفعہ اوتو آیا ہے صیغہ فعل مجہول کا. جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی یعرفونہ وہ پہچانتے ہیں اس کتاب کو اس پیغمبر کو اس قرآن کو اس رسول کو. کما یعرفون ابناءہم جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ اور بے شک ایک فریق ان میں سے لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وہ چھپاتے ہیں حق کو. وَهُمْ يَعْلَمُونَ اس حال میں کہ وہ جانتے چھپا رہے ہیں. دیکھ بھی لیا اپنے کتابوں میں پڑھ بھی لیا باوجود اس کے وہ چھپا رہے ہیں حق کو علم کے باوجود. الحق من ربک یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے. فلا تکونن من الممترین آپ نہ ہو جائیں شک کرنے والوں سے. ممترین شک کرنے والے. وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ ہر ایک کے لیے ایک طرف ہے. ہوا مولیہا وہ اس کی طرف منہ پھیرنے والا ہے. فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ پس خیرات میں آگے بڑھ جاؤ. قبلہ یہ ایک ظاہری شکل ہے. اصل بات کیا ہے کہ خیرات میں آگے بڑھو. حقیقت جو اندر ہے دل اس کو صاف کر کے فاستبقوا الخیرات خیرات میں آگے بڑھو. ظاہری شکل جو ہے وہ تو اللہ پاک نے مقرر فرما دی. اب حقیقت کی طرف آئیے آگے بڑھیے خیرات میں. اینما تکونوا یأت بکم اللہ جمیعا تم جہاں بھی ہوگے اللہ تم تمام کو لے آئے گا. ان اللہ علی کل شیء قدیر بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ جہاں سے بھی تم نکلو پھیرو اپنا چہرہ مسجد الحرام کی طرف. پڑھ لیا آپ نے دیکھ لیا کتنی بار یہ حکم آ رہا ہے. 1 بار 2 بار 3 بار 4 بار بار بار. پہلا نسخ تھا نا اور عام لوگوں کی توجہ ظاہر پہ ہوتی ہے. اللہ جل شانہ فاستبقوا الخیرات خیرات میں نیکیوں میں اصل میں. وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَبِّكَ بے شک وہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ نہیں اللہ تعالیٰ بے خبر اس سے جو تم کرتے ہو. وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ جہاں سے بھی تم نکلو فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ جہاں بھی تم ہو تم پھیر لو اپنے چہرے اسی کی طرف. لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ تاکہ نہ ہو لوگوں کے لیے تمہارے خلاف کوئی دلیل. اہل کتاب نے
اپنی کتابوں میں یہ پڑھا ہوا تھا کہ جو آخری پیغمبر آئیں گے صلی اللہ علیہ وسلم ان کا قبلہ وہ خانہ کعبہ ہوگا۔ جب یہ حکم آ گیا تو اس سے پہلے تو وہ اعتراض کر سکتے تھے، دیکھو جی ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اس آخری پیغمبر کا قبلہ جو ہے وہ خانہ کعبہ ہوگا۔ اب اللہ پاک نے خانہ کعبہ کوئی بیت اللہ کو قبلہ بنا دی، اب ان کا سوال ختم۔ جو انہوں نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے اللہ پاک نے اسی کا حکم دے دیے، ان کی دلیل حجت ختم ہو گئی۔ عذر سوال جواب، الا الذین ظلموا منہم، مگر جو لوگ ظالم ہوئے ان میں سے، مشرکین ظلم کرنے والے، دیکھو جی کبھی ایک قبلے کی طرف کبھی دوسرے کی طرف، پہلا حق تھا کہ دوسرا حق ہے، پھر بھی سوال جواب اٹھا رہے ہیں۔ فلا تخشوہم واخشونی، تم نہ ڈرو ان سے، مجھ سے ڈرو، وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، تاکہ میں پوری کروں اپنی نعمت تم پر، وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تم راہ پاؤ۔ اتمام نعمت کیا ہے؟ کہ جو افضل اللہ کا گھر ہے اس کو قبلہ بنایا جائے۔ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون۔ یہ آیت کریمہ کتاب اللہ میں 4 مرتبہ آئی ہے، پہلے گزرے نا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، پھر یہاں آ گئی، پھر سورۃ آل عمران میں، پھر سورۃ الجمعہ میں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو دعا ہے اور اس آیت میں ایک لفظ کی ترتیب کا فرق ہے۔ یہاں یہ آیا نا یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم، تزکیہ، وہاں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں تزکیہ کا لفظ وہ آخر میں ہے۔ تو اللہ پاک نے جب اس آیت کو نازل فرمایا سورۃ البقرہ میں، سورۃ آل عمران میں، سورۃ الجمعہ میں، یہاں پر تزکیہ کا لفظ پہلے ہے۔ اندر صاف ہوگا تو بات بنے گی نا۔ وہ الفاظ جو پہلی مرتبہ وہ جناب ابراہیم علیہ السلام کے دعا کے، آگے جو 3 مرتبہ ہے وہ اللہ احکم الحاکمین کے الفاظ اور رب اور بندے کے الفاظ میں فرق ہوتا ہے۔ رب رب ہے، اس لیے یہاں پہلے تزکیہ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، تزکیہ ہو، پھر کتاب، پھر حکمت، اور تمہیں تعلیم دیتا ہے جو تم نہیں جانتے تھے۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں تم میرا ذکر ایک مجلس میں کرتے ہو، میں اس سے بہتر مجلس میں تمہارا ذکر کرتا ہوں۔ وَاشْكُرُوا لِي، میرا شکر کرو، وَلَا تَكْفُرُونَ، کفر نہ کرو۔ 18 رکوع مکمل ہو چکے۔ یہ سورۃ البقرہ کا ایک عنوان جو پہلا حصہ تھا وہ پایا تکمیل اور مکمل ہوا۔ اس کے بعد اگلا جو بیان ہے یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، پہلے کیا تھا؟ یا بنی اسرائیل، یا بنی اسرائیل، یا بنی اسرائیل۔ تو قبلے کی تبدیلی سے بتایا گیا کہ اب قیادت تبدیل ہو رہی ہے۔ پہلے جو قیادت تھی وہ بنی اسرائیل کے پاس تھی، اب قیادت بنو اسماعیل کے پاس آ جائے گی، رہے گی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں ہی، لیکن اتنا سا فرق پڑے گا کہ بنی اسرائیل سے قیادت ہٹا کر بنی اسماعیل کو عطا کر دی جائے گی۔ آئندہ جو ہے وہ 22 رکوع، کل 40 رکوع، تو ایک ہی عنوان ایمان والوں کو خطاب یا ایھا الذین آمنوا کے الفاظ کے ساتھ۔ تو یہ 2 رکوع میں ایک عنوان تھا جو مکمل ہوا۔ اللہ احکم الحاکمین ہم سب کو قرآن و سنت سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین
یا رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔